اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یوٹیوب کے ذریعے تفسیر قرآن میں اب تک کے سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ کہف اور سورہ حجرات پیش کر چکا ہوں۔ یہ چوتھا سورہ دہر پیش کر رہا ہوں۔ اس سورہ دہر کی بہت اہمیت ہے۔ یہ جو ہے خاص طور سے پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی آیتیں ہیں اس میں، اس لیے آپ ذرا بہت ہی غور سے پورا شروع سے آخر تک ان آیتوں کو، خاص طور سے جو اب میں اس میں ایپیسوڈ میں ڈال رہا ہوں، آیت نمبر 6 سے لے کر 25 تک کی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر جناب ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کی ہے، اور کچھ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی تشریح انہوں نے کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ جو تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا۔ اب آپ سورہ دہر کی آیت نمبر 6 سے 25 تک کا ترجمہ سنیے۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی مرضی کے خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ
نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا، جہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی۔ ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں۔ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے، پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ ان کے اوپر کریپ کے سبز لباس اور ریشم کے حلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی قابل قبول ہے۔ ہم نے آپ پر قرآن تدریجاً نازل کیا ہے، لہٰذا آپ حکم خدا کے خاطر صبر کریں اور کسی گناہگار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں، اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ اب آپ سورہ دہر کی ان آیتوں کی تفسیر جو ذیشان حضرت جوادی صاحب نے اپنے انوار القرآن میں دی ہے، میں آپ کو پوری سناتا ہوں، سنیے گا۔ زمخشری اور فخر الدین رازی دونوں نے نقل کیا ہے کہ آیات کریمہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب حضرات حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام بیمار ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو نظر کرنے کی دعوت دی، اور انہوں نے ماں جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ اور فضہ سلام اللہ علیہ کے تین روزے کی نظر کر لی، اور جب شفا کے بعد روزے رکھے تو 3 صاع جو لے آئے۔ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ نے 1 صاع کی 5 روٹیاں تینوں دن تیار کیں، اور وقت افطار کبھی مسکین، کبھی یتیم اور کبھی اسیر آ گیا، اور سب نے اپنی روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو پریشان ہوئے، اور جبرائیل سورہ لے کر نازل ہوئے کہ اہل بیت کے اثار کی جزا ہے۔ واضح ہے کہ اس مقام پر اولاً تو قدرت نے جو خود اہل بیت کے کردار کی ترجمانی کی ہے کہ ہم جزا اور شکریہ نہیں چاہتے ہیں، جو ان کے کمال کردار کی علامت ہے اور ہمارے لیے کار خیر کرنے کی بہترین تعلیم ہے، ورنہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی تھی۔ اور دوسری طرف ان کے خوف و قیامت کا مسلسل ذکر کیا ہے تاکہ ہم خوف قیامت سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ جب ایسے کردار والوں کو حول قیامت کا خیال ہے تو ہماری کیا حقیقت ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب سیدہ
صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں سائل کو دی گئی ہیں، تو ان کے نام پر نظر ہو جانے کے بعد صاحبان ایمان اور خاص کر سادات کو کس طرح محروم کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ احترام کی کون سی قسم ہے جو خود سیرت اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ہے؟ معنوی اعتبار سے سائل کیسے ہی رہے ہوں، لیکن ظاہری طور پر مدینے کے مسکین و یتیم اور اسیر تھے، اور احکام شریعت ظاہر ہی سے طے کیے جاتے ہیں۔ معنویات کی دنیا اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور اس کو احکام کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ان آیتوں میں جو عربی الفاظ آئے ہیں ان کی تشریح یوں کر رہے ہیں مولانا۔ منتشر، صبح کی روشنی جب پھیل جاتی ہے تو اسے مستطیر کہا جاتا ہے۔ عبوس، جس دن چہرے بگڑ جائیں گے۔ قمطریر، چہرے بالکل مسخ ہو جائیں گے۔ حریر، انتہائی سرد۔ ذلت، مسخر اور زیر اختیار بنا دے گئے۔ خطف کی جمع ہے، یعنی چنے جانے والے پھل اور میوے۔ اکواب، وہ پیالے جن میں دستے نہ ہوں۔ خواریر، خارورہ کی جمع ہے، یعنی شیشے کے ظرف۔ منفذتہ، یعنی شیشے کی چمک بھی ہے اور چاندی کی قدر و قیمت بھی۔ زنجبیل، عرب شراب میں زنجبیل کی آمیزش کو بہت پسند کرتے تھے۔ سلسبیل، وہ شراب جو آسانی سے حلق سے اتر جائے۔ سما، وہاں یعنی جنت میں۔ سندس، ہلکا ریشم۔ استبرق، موٹا ریشم کا کپڑا۔ او کفورا، حرف اور بات کی شدت کے اظہار کے لیے ہے، ورنہ جو کافر ہیں وہی گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ فائدے میں پہلے آپ بتا رہے ہیں، صدر اسلام میں قید خانے کا کوئی وجود نہیں تھا، اور قیدی مسلمانوں کی حراست و تربیت میں رہا کرتے تھے، لہذا اس کا دروازے پر آ کر سوال کرنا کوئی ناممکن امر نہیں ہے۔ آخری آیات میں اگرچہ خطاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن 5 احکام ہر اس شخص کے لیے ضروری ہیں جو قرآنی احکام کو رواج دے کر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتا ہے۔